بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل و اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مہینوں میں بعض مہینوں کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح دنوں میں بھی بعض دنوں کو دوسرے دنوں سے ممتاز رکھا ہے۔ انہی دنوں میں سر فہرست ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے آخری پارے میں اللہ تعالیٰ نے ایام کی قسم اٹھائی ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی۔ مفسرین اعظام نے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 روز مراد لیے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ایام العشر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے کہ ایام معلومات سے ابتدائی عشرہ ذی الحجہ مراد ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے افضل ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس حدیث میں تو ان ایام کو سب سے افضل قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عشرہ ذی الحجہ اور رمضان مبارک کے آخری عشرے میں سے کون سا افضل ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے، اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ذی الحجہ کے 10 راتوں سے افضل ہے۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ جب فاضل اور سمجھدار شخص اس پر غور و فکر کرے گا تو وہ اس سے شافی اور کافی پائے گا، کیونکہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے علاوہ ایام کے اعمال اللہ تعالیٰ کو 10 ذی الحجہ کے اعمال سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اور ان ایام میں یوم عرفہ، یوم نحر اور یوم ترویہ بھی ہیں جو خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اور رمضان کی آخری 10 راتیں شب بیداری کی راتیں ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کیا کرتے تھے، اور ان راتوں میں شب قدر بھی ہے۔ چنانچہ جو شخص اس تفصیل کے بغیر جواب دے گا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ صحیح دلیل پیش کر سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا جہاد میں بھی نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں جہاد میں بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں اس کی مزید کچھ وضاحت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا سال بھر کے تمام دنوں میں کیے جانے والا کوئی نیک عمل بھی اللہ کے نزدیک ان ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مگر کوئی شخص اپنے مال و جان کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے پھر کسی بھی چیز کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی شہید ہو جائے۔ یاد رکھیں عام دنوں میں اپنے مال کے ساتھ نکلنے والا مجاہد شہادت کے درجات کو پا لے تو ان ایام عشرہ میں نیکیوں میں لگا ہوا مسلمان اس درجے کو پہنچ سکتا ہے۔ البتہ انہی ایام عشر میں ایک آدمی ان عبادات میں مگن جبکہ ایک مجاہد دین کی سربلندی کے لیے کفار کے خلاف صف آرا ہو تو پھر اس خوش بخت کی قسمت کے کیا کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی اور دن بندوں کو آگ سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے قریب ہوتا ہے، پھر اور قریب ہوتا ہے، پھر ان کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے اظہار فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر 10 ذی الحجہ عید الاضحیٰ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ یوم القر کی وضاحت ایک دوسری روایت سے معلوم کی جا سکتی ہے، جسے امام ابن خزیمہ نے سیدنا عبداللہ بن قرطہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑھ کر عظمت والا دن یوم النحر 10 ذی الحجہ ہے، اور اس کے بعد یوم القر ہے۔ ابو بکر فرماتے ہیں یوم القر سے مراد یوم النحر کے بعد والا دن یعنی 11 ذی الحجہ ہے، کیونکہ یہ زمانے کے سب سے بہتر دن ہیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے، جیسا کہ ہمارے سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں بہت زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ میں خوب لگے رہتے، یہاں تک کہ اس پر قادر ہونا دشوار ہو جاتا۔ ماہ ذی الحجہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس میں بطور خاص ظلم و زیادتی، قتل و غارت وغیرہ سے اجتناب کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ
تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں جس دن سے اس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے ان میں 4 حرمت والے ہیں، یہی دین کا سیدھا راستہ ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والے کوئی دن نہیں، اور ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، لہذا کثرت سے تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ پڑھا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکلتے تو دونوں تکبیرات پڑھتے اور لوگ بھی انہیں دیکھ کر تکبیرات پڑھتے، یہ صحیح بخاری کی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ میں تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عید کے موقع پر یہ تکبیرات پڑھتے اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہتا ہو وہ جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ حج کے ان ایام میں حج عمرہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حج اور عمرہ ایک کے بعد دوسرے ادا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح مٹا دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو مٹا دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ کیونکہ یہ افضل ایام دنیا ہے اس لیے ان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ کے بارے میں سیدہ حفصہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ذی الحجہ کے ابتدائی 9 روزے، یوم عاشور ہر مہینے کے 3 اور ہر جمعرات و پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے۔